نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. محرم الحرام کی مناسبت سے جیسا کہ ہم نے گزارش کی تھی کہ اس پورے ماہ کے اندر ہم صرف جو واقعہ کربلا ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا ہی تذکرہ کریں گے. پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے مختصر انداز کے اندر 10 محرم الحرام کی جو شہادتیں تھیں ان کو تدریجاً بیان کیا، گزارشات آپ کے سامنے رکھی. آج ہم ان واقعات شہادتوں کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے اس کی طرف ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جائیں گے. سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ تصور نہ کرو، انہیں مردہ نہ جانو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور نہیں رکھتے. یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت وہ 2 طرح کی ہے. زندگی اور موت 2 طرح کی ہے. ایک یہ ظاہری زندگی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک ظاہری موت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو ہم اس کو موت تصور کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتا دیا کہ ایک زندگی اس کے علاوہ بھی ہے، اور فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اب یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کا علم نہیں رکھتے، فرمایا تم اس کا شعور نہیں رکھتے، کہ وہ تمہارے احاطہ شعور کے اندر نہیں آتی. عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا جسم اور سر الگ کر دیا گیا ہو، اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہوں، اور اب بھی وہ زندہ ہو، اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہو. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. تو یہ عقل یہ بات ماننے کو تیار نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے. تو ایک یہ زندگی ہے جو احاطہ شعور سے باہر ہے. اسی طرح ایک ایسی موت بھی ہے جو در حقیقت موت ہے لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ ہماری سمجھ اور عقل میں ہے نہیں. ہم انسانوں کو زندہ تصور کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مردہ ہوتے ہیں. اور وہ کون سی موت ہے؟ وہ فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا یہ جو میں نے، اللہ رب العزت فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ جو تمہیں ایمان کی دولت دی، دین کی دولت دی، اس کے بدلے میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں، میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو. یاد رکھیے یہاں پر لفظ محبت نہیں ہے، لفظ مودت ہے. محبت کا لفظ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے دوسری جگہوں کے اوپر، لیکن جہاں محبت نہیں فرمایا، فرمایا مودت رکھو. مودت کا معنی مختلف ہے محبت سے. مودت کا کیا تعلق ہے؟
کہ مودت کا تعلق انسان کا اگر کہے کہ میرا اس کے ساتھ مودت کا تعلق ہے، وہ تعلق ہوتا کیسے ہے، اس کو صوفیاء کرام نے ڈیفائن کیا، اولیاء کرام نے اس کو ڈیفائن کیا، ایک ہی جملے کے اندر واضح کر دیا۔ فرمایا مودت وہ ہوتی ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، جو مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح وہ انسان جس کو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے مودت نہیں، وہ در حقیقت سامنے زندہ نظر آ بھی رہا ہو، عقلی طور پر وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، اس کا ایمان بھی مردہ ہے، وہ خود بھی مردہ ہے، اگر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مودت نہیں ہے۔ یہ تقاضا ہے حضور کے اہل بیت کے ساتھ تعلق کا، جانثاری کا، کہ ہر شے سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعلق۔ اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر انسان خود کو مردہ سمجھے، اس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے تو وہ مودت اہل بیت سے ملے گی۔ یہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان محفوظ کر کے جائیں، اور ہماری نسلوں کا بھی ایمان اگر محفوظ رہے، تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اور مودت ان کے دلوں میں ڈال، اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا، کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا کوئی حل دنیا کے اندر اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی جائے، ان کا ذکر خیر خود بھی کیا جائے اور اولادوں کو بھی سنایا جائے۔ وہ ذکر خیر کیا ہے؟ وہ یہی ہے جس کا ہم ابھی تذکرہ کرنے والے ہیں کہ امام علی مقام اور ان کے رفاقا جب ان کو شہید کر دیا گیا، اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے ان بدبختوں، ان ظالموں کا انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایسا ہم نے کرنا ہے ان کے ساتھ، وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے آپشنز دیے ابن سعد کو، 9 محرم الحرام کو، آپ نے فرمایا ابن سعد 3 آپشنز ہیں کہ ہم دونوں اپنی فوجیں یہیں پر رکھتے ہیں، یزید سے جا کر ملاقات کر لیتے ہیں، میں نے جو کچھ کہنا ہے میں اس کے منہ پر اس کے سامنے کہہ دوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے واپس پلٹ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، اور اگر تمہیں میرا وجود اس سلطنت کے اندر گوارا نہیں ہے اور تم مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے تو پھر مجھے جانے دو، میں سرحدوں کی طرف نکل جاتا ہوں، جہاں جہاد ہو رہا ہے میں جہاد میں شرکت کرتا ہوں، میں ترکوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے میں اس میں جا کر شریک ہو جاتا ہوں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو یہ تینوں آپشنز لکھ بھیجے، ابن زیاد اس سے مکر گیا۔ اب یہاں پر ذہن میں رکھیے ابن زیاد کیوں مکر گیا؟ کیوں مکر گیا؟ وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ یزید براہ راست امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اندر اور ان کو شہید کرنے میں وہ براہ راست ملوث نہیں تھا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حکم نہیں ملا کتابوں کے اندر۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کریں گے تفصیل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ۔ خط لکھا کہ تمہارے اوپر ایک سخت آزمائش آ چکی ہے جس کو تم نے پورا کرنا ہے، یہاں پر 2 زندگیوں کی بقا ہے، وہ تم سوچ لو کہ ان میں سے ایک زندگی بچے گی اور ایک ختم ہو جائے گی، وہ کس کی ہوگی؟ یہ یاد رکھیے حکمران آج کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں براہ راست لفظوں کے اندر نہیں یہ بات لکھ کر کہتے ہیں، اشارتاً کنایتاً کوڈ ورڈز کے اندر بات ہوتی ہے جن کا معنی مفہوم سب کو معلوم ہوتا ہے۔ جیسے امام علی مقام نے جب کربلا کے اندر خطبہ دیا اور کوفی سامنے کھڑے ہوئے تھے تو عمیر بن اشعث جب کھڑا ہوا تھا تو امام علی مقام نے اس کو کہا کہ کیا تم نے مجھے نہیں لکھ کر بھیجا تھا کہ فصلیں پک چکی ہیں، پھل تیار ہیں، موسم اچھا ہے، آپ آ جائیں اور یہاں پر امان ہوگی، امن ہوگا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ یہ فصل پک جانے کا معنی یہ تھا کہ لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، یہ آپ جتنی تاریخ کی کتب پڑھیں گے حکمران انہی الفاظوں کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ تو یزید نے ابن زیاد کو جو کوڈ ورڈز تھے وہ کیا تھے؟ فرمایا 2 زندگیاں ہیں، ایک باقی رہے گی، ایک ختم ہو جائے گی، تم ڈیسائیڈ کر لو کہ کس کی زندگی باقی رہے گی، یہ اب تمہارے اوپر ہے، یہ تمہارے اوپر آزمائش ہے سخت، اس سے نپٹنا اور نکلنا یہ تمہارے اوپر ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ امام علی مقام
معاذ اللہ ہر حال میں ان سے سختی کرنی ہے اور کسی صورت ان کو زندہ نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اب اس کو دوسری طرف سے بھی سمجھ لیں. جب امام علی مقام نے عمیر بن اشعث کو یہ بات کی تو انہوں نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے ہی تو بھائی ہو. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کو دھوکہ دیا. وہ اس کا بھائی تھا محمد بن اشعث, اس نے دھوکہ دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مسلم بن عقیل سے جیت نہیں سکتے لڑائی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ, ہم ابن زیاد کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. یہ دھوکہ دے کر آپ کو, اور آپ کو کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کے اوپر جب لے کر نکلے تو بعد میں ازاں آپ کو ابن زیاد کے دربار لے جائے گا اور آپ کو شہید کر دیا. دربار کے دروازے کے پیچھے اس نے 2 سپاہی کھڑے کیے ہوئے, جو ہی حضرت مسلم بن عقیل داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. یہی پلان ان کا امام علی مقام امام حسین کے بارے میں تھا کہ کسی صورت کوئی دوسرا راستہ نہیں دینا سوائے اس کے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آؤں گا کہ یزید نے کس کس طرح کس کس کو کیا کیا خط لکھا اور کس انداز میں اس نے گفتگو کی. اب جب یہ واقعہ ہو گیا اور آپ شہادتیں ہو گئیں, اس کے بعد شمر ملعون وہ اپنے ساتھی رفقا کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھا. امام علی مقام ابھی حیات تھے جب وہ لڑ رہے تھے, اس وقت بھی شمر نے کوشش کی کہ وہ خیموں کی طرف جائے اور ان کو جلا دے. امام علی مقام نے اس کو غیرت دلائی کہ تم مردوں کی طرح لڑو, یہ جنگ تمہاری اور میرے درمیان ہے. جنگوں کے اصول ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی. بدبخت ہماری عورتیں اور پاک باز عفت مار بیویاں ان خیموں کے اندر ہیں اور ہمارے شہزادے ہیں, بیمار بچے ہیں چھوٹے, تو تم ان پر بھی ظلم کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کچھ خیمے جلا بھی دی, آگ بھی لگا دی. امام علی مقام نے سارے خانوادے کو ایک خیمے کے اندر جمع کر دیا. اور پھر جب شہادت واقع ہو گئی تو بعد ازاں شمر ملعون نے یہ بھی حکم دیا کہ اب یہ جو خیمہ رہ گیا اس کو بھی جلا دو. مال و اسباب لوٹ لیا گیا جیسے کافروں کے محاذ پر جنگ اور ان سے مال غنیمت لیا جاتا ہے. یہ بدبختوں کی یہ حالت تھی. ایک شخص کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ کس شخص نے امام علی مقام کی زرہ اتاری, کس نے آپ کا پاجامہ مبارک اتار لیا, کس نے کرتا اتار لیا, ایک نے آپ کی تلوار مبارک لے لی, کسی نے امامہ مبارک آپ کا اتار لیا, کسی نے نالین لے لی. ایک شخص کا نام موجود ہے. یہ بدبختی انہوں نے کی. پھر جب زیورات گھوڑے اور سامان لوٹ لیا انہوں نے, اب ابن سعد نے کہا, کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا اس پر, اور اس نے کہا کہ اگر جب وہ شہید ہو جائیں, تو میں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے طے کر لی تھی کہ ان کو شہید کرنا, تو پھر ابن زیاد کا حکم تھا ابن سعد کو کہ جب ان کو شہید کر دو تو ان کی لاشوں کو پامال کرو. ابن سعد نے حکم دیا کہ کون ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ میرے والد گرامی کا, آپ کا سینہ اطہر, وہ سینہ جب وہ مکہ سے چل رہے تھے اور کوفہ آ رہے تھے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ امام علی مقام نہ جائیے. جب امام علی مقام نہیں رکے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک پھر میری بات تسلیم کر لیں. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیے جہاں پر آقا علیہ السلام آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے سینہ اطہر سے چادر ہٹائی اور فرمایا جہاں پر آقا علیہ السلام نے مجھے بوسے دی, اس گردن پر بوسے دی. ان بدبختوں نے اس سینہ اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ, وہ پشت کے ساتھ برابر ہو گیا تھا وہ سینہ مبارک. پھر ان کو حکم دیا گیا کہ ان کے سروں کو کوفہ کے اندر لے جایا جائے. ایک قافلے کی شکل میں ان جتنے بھی شہداء کے سر انور تھے, ان میں خولی بن یزید ازبہی اور حمید بن مسلم ازدی, یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان شہداء کے سروں کو لے کر پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئی. جب کوفہ میں گئے وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے ایک بڑا طویل خطبہ, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, پورا خطبہ میرے سامنے موجود ہے لیکن میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے جب کوفیوں کو دیکھا کہ وہ نادان اور شرمندہ ہونے لگ گئے اپنی اس حرکت کے اوپر کہ ہم نے خط لکھ کر بلایا اور اب ہم نے ان کا ساتھ
نہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ جل مجدہ کی، اور اے اہل کوفہ تم اہل فریب اور مکر ہو، اب تم روتے ہو، تمہارے آنسو کبھی خشک نہیں ہوں گے اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہوگی۔ تمہاری مثال اس عورت کی طرح کی ہے جس نے بڑی محنت اور جانفشانی سے ایک محکم ڈوری باندھی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ عرب کے الفاظ ہیں، عرب ان سے پوری طرح واقف ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر رکھی کہ اقبال نے کہا نا کہ حدیث عشق دو باب است، کہ حدیث عشق کے دو باب ہیں، کہ ایک کو امام علی مقام امام حسین نے لکھا اور فرمایا کہ دوسرے کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لکھا۔ مولا علی کرم وجہ کریم کی صاحبزادی کا کردار یہاں پر پھر بڑا واضح ہے کہ امام علی مقام کی شہادت ہو جانے کے بعد وہ خاتون اس جرت مندی کے ساتھ کھڑی ہوئی جس نے بڑے بڑے مردوں کو شرما دیا۔ آپ نے وہ بلیغ خطبے ارشاد فرمائے، اور آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی عالمہ اور کبھی کسی سے نہیں پڑھی، آپ نے براہ راست کبھی کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ آپ کی جو پرورش ہوئی وہ اپنے بابا جان مولا علی کرم کریم کی آغوش کے اندر ہوئی۔ باب مدینۃ العلم و باب مدینۃ الحکمہ کی آغوش میں آپ پلی۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنا خوبصورت درس دیتی کوفہ کے اندر کہ مولا علی کو بتایا گیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ بڑا بلیغ اور بڑا فصیح اور بڑا علمی خطبہ دیتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں۔ مولا علی جیسی شخصیت کو اشتیاق اور شوق پیدا ہو گیا کہ کیا بات ہے کہ وہ عورت ہو کر کیسی گفتگو کرتی ہیں کہ جس کے چرچے کوفہ بھر کے اندر ہیں۔ تو آپ نے پھر ایک دفعہ چھپ کر اپنی صاحبزادی کا خود گفتگو سنی، لیکچر سنا کہ آپ کیسے درس دے رہی ہیں کوفہ کے اندر، کوفہ کی خواتین کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سنا اور آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ مسکرا دیے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی کہ کمال ہے اس خاتون کے اوپر۔ اور یہ بھی جو آپ کا خطبہ ہے عربی کے اندر میرے سامنے میں نے کہا کہ موجود ہے، آپ اگر اس کے الفاظ دیکھیں اور آپ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی اور جس جرت مندی کے ساتھ اس حال میں کہ تمام مرد شہید کر دیے گئے ہیں اور آپ کے ساتھ مرد کوئی نہیں ہے، اور اس حال میں کہ قیدی ہیں، اور تصور کریں کہ ان کے ظلم کا عالم کہ جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ پہلے تمام لوگوں کو شہید کیا اور اب ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، ان ظالموں کے سامنے ایک خاتون کھڑے ہو کر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جرت ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور پھر پورے قافلے کی ایک ایک شخص کی نگرانی کرنا، ایک ایک شخص کی، جب تک تمام لوگوں کو اونٹوں کے کجاووں میں بٹھا نہ دیا جائے۔ ہر شخص کی آپ کو معلوم ہوتا، کسی نے پانی پینا ہے تو آپ سے پوچھے گا، کسی کو کچھ دینا ہے تو آپ سے اجازت لے کر دی جاتی۔ ایک خاتون ہو کر وہ قافلے کی سربراہی کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم کیوں گریا و بکا کرتے ہو؟ ہاں کہ تم اس کی سزاوار ہو کہ تم رو زیادہ اور ہنسو کم، کیونکہ تم امام علی مقام کے قتل کے آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس داغ کو خود سے کبھی دھو نہیں سکتے، تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ یہ آپ نے خطبہ ان کو ارشاد فرمایا اہل کوفہ کو جب ان کو پاس سے آپ گزرے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد کے پاس جب یہ قافلہ پہنچایا گیا قیدیوں کا بھی، وہاں پر ایک تشتری میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور وہ ابن زیاد کے سامنے جب رکھا گیا تو ابن زیاد بدبخت نے ایک بدبختی کی اور اس نے اپنی چھڑی سے آپ کے لب اطہر، وہ لب جن کو آقا علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے اور زبان چسوایا کرتے تھے، ان کے اوپر چھڑی ماری۔ تو ایک صحابی، ایک روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ضعیف تھے اس وقت اور موجود تھے وہاں پر، اور ایک روایت میں ایک دوسرے صحابی ہیں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بدبخت اپنی اس پلید اور ناپاک چھڑی کو دور کر، ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے لب اطہر ان لبوں پر لگائے ہیں۔
یہ وہ لب ہیں کہ جن کو حضور چوما کرتے تھے، بدبخت تو ان کے ساتھ یہ بے ادبی اور بدبختی کر رہا ہے۔ تو ابن زیاد سہم گیا اس بات سے۔ پھر اس نے دیکھا کہ قیدیوں کا اس نے نظارہ کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خاتون جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور اس کی حالت ظاہراً معاذ اللہ باندیوں کی طرح نظر آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو خاتون علیحدہ ہو کر بیٹھ جانے والی ہے یہ کون ہے؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ خود خاموش رہی۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا آپ خاموش رہی، تو کسی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ اب یہاں ابن زیاد کے الفاظ سنیے۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کڑک دار لہجے میں اس کو جواب دیا، فرمایا شکر ہے اس اللہ رب العزت کی ذات کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا، اور قرآن مجید ہمارے پاک ہونے کو بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا قرآن مجید ہماری پاکی کو بیان کرتا ہے، اور رسوا ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے گیس سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا دل بھر آیا اور آپ بے اختیار رونے لگے اور فرمایا تیری شفا تو یہ ہے، یعنی شفا کہ تو اسی کو اپنی شفا سمجھ، تیری شفا یہی ہے کہ تو جو عمل اب کر چکا ہے تو ساری عمر اسی کو شفا سمجھ۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جو کوفہ کا قصر عمارت تھا وہاں پر جو پہلا سر کاٹ کر لایا گیا وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ 2 سال گزرے، مختار ثقفی نے جب قیام کیا اور بغاوت کی یزید کے خلاف، اور جب تمام قاتلین امام حسین کو مارا گیا، ان کو بدبختوں کو جہنم واصل کیا گیا، تو وہی منظر تھا کہ مختار ثقفی تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی ابن زیاد کا تخت سر لایا گیا کاٹ کر، اور مختار ثقفی نے پھر اس کے دانتوں کے اوپر اسی طرح چھڑی ماری۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ابراہیم وہ تخت پر بیٹھا اور اس نے جب مختار ثقفی کو بھی قتل کیا اور مختار ثقفی کا بھی سر کاٹ کر لایا گیا اسی قصر عمارت کے اندر، تو ابراہیم نے بھی وہی عمل کیا کہ چھڑی اس کے مختار ثقفی کے دانتوں کے اوپر ماری۔ تو ابراہیم کو پھر کسی نے بتایا، جب اس نے یہ منظر 3 مرتبہ دیکھا ہے ایک بزرگ نے، اس نے ابراہیم کو پھر بتایا کہ اسی قصر عمارت میں یہ واقعہ اس طرح 3 دفعہ دہرایا گیا۔ تو اس کے بعد اس قصر عمارت کو منہدم کر دیا گیا، اب اس کے کھنڈرات کوفہ کے اندر موجود ہیں، وہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر مولا علی کریم کی طرف سے لڑے اور اپنی بینائی کھو چکے تھے، جب ابن زیاد نے کوفہ کے بازار کے اندر خطبہ دیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ابن زیاد تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بے شک تم وہ لوگ ہو جنہوں نے انبیاء کی اولادوں کو قتل کیا اور باتیں تم صدیقوں جیسی کرتے ہو۔ تو پھر ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا، تو ان کے قبیلے کے لوگ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو روک دیا۔ پھر اس کے بعد جو چند واقعات پیش آئے، اب یہ دیکھیے میں آپ کو چند کتابوں کے نام عرض کر رہا ہوں اور میں تفصیل جلدی سے میں ان واقعات کو بیان کر دوں گا کہ آپ کو لگے کہ شاید یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ لوگوں نے شاید کو گھڑ لی ہیں۔ یہ بات تہذیب الکمال علم حدیث کے اندر اسماء و رجال کی سند کے طور پر جو کتاب مانی جاتی ہے تہذیب الکمال، تاریخ اسلام علامہ ذہبی کی، سیر و اعلام النبلاء یہ بھی علم حدیث کی کتاب ہے، اسماء و رجال کی علامہ ذہبی کی کتاب ہے، تاریخ مدینہ اور دمشق امام ابن عساکر کی کتاب ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان الثقات کی کتاب ہے، یہ بھی اسماء و رجال کی کتاب ہے۔ تو ان کتب کے اندر یہ واقعات ہیں، وہ واقعات کیا ہیں کہ امام علی مقام کو جب شہید کیا گیا تو 7 دن تک آسمان سے خون برستا رہا، آسمان سے خون برستا رہا،
اور یہ لوگ راوی جو اس کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر جب دھوپ پڑتی شام کے وقت، عصر کے وقت، جس وقت کو امام علی مقام کو شہید کیا گیا، وہ دھوپ اتنی سرخ ہوتی کہ ہمیں لگتا کہ ہماری دیواروں کو کسی نے خون سے رنگ دیا ہے۔ پھر فرماتے کہ جس دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا اس دن بیت المقدس فلسطین کے اندر جس بھی پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون جاری ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ 3 دن اور 3 راتیں وہ تاریک ہو گئی، اور جو شخص بھی زعفران کو ہاتھ لگاتا اس کا ہاتھ جل جاتا، اور بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون جاری ہو جاتا۔ فرمایا کہ عبد الملک وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو راس الجالوت کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ کیا امام علی مقام کی دنیا سے رخصت ہونے کی کوئی علامت انہوں نے دیکھی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ علامت دیکھی کہ ہم نے جس بھی پتھر کو اٹھایا اس کے نیچے سے خون جاری ہو گیا۔ پھر ایک یہاں پر ایک واقعہ اور آپ کے سر انور کا معجزہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قافلہ رات کو ایک جگہ پر رکا تو وہ ایک گرجا تھا، گرجا، تو ایک راہب اس نے جب یہ حالت دیکھی قیدیوں کی اور سر انور دیکھے میزوں کے اوپر، اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ باغی تھے اور ان کو شہید کیا گیا اور یہ اب دمشق ان کے لے جایا جا رہا ہے قیدیوں کی شکل کے اندر۔ اس نے کسی شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ جو سر انور ہے یہ نواسہ رسول کا ہے، اور یہ جو قیدی بیویاں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ آقا اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اس راہب کو غیرت آ گئی، عیسائی راہب تھا، اس نے ان یزیدی فوج کی لشکریوں کو 10,000 درہم اس نے آفر کی، اس نے کہا کہ یہ 10,000 درہم لے لو اور ان بیویوں کو ایک رات کے لیے میرے پاس مہمان ٹھہرا دو اور یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ تو ان 10,000 درہم کے عوض وہ فوج تیار ہو گئی، لشکر انہوں نے مان لیا۔ تو اس راہب نے کیا کیا کہ بیویوں کو ایک اچھے مہمان خانے میں رکھا اور خادم اور خادمائیں وہاں پر اپوائنٹ کی اور ان کو کہا کہ ساری رات ان کی خدمت کرو، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو اس نے دھویا اور پھر کافور کے ساتھ مشک لگائی اس سر انور کو، اور اس سر انور کو سامنے رکھ کر وہ روتا رہا، وہ روتا رہا۔ اب جب اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ رو رہا تھا تو اس کی اللہ رب العزت نے حجابات اٹھا لی، اس نے دیکھا کہ اس سر انور کے گرد نور کا حالہ طواف کر رہا ہے، اور وہ نور اس سر سے لے کر آسمان تک اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہ چونک گیا، اس نے کہا کہ ہم نے جو روایات اپنی کتابوں میں پڑھی تھی وہ حق تھی۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ کہ یہ امام علی مقام کے سر انور کا ادب کرنے کا اس کو اللہ رب العزت نے اجر یہ دیا کہ وہ شخص بے ایمان نہیں رہا، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا۔ یہ جو بات میں نے گفتگو کے آغاز میں کہی تھی کہ آج کے اس دور کے اندر اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ مودت اہل بیت ہے، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے آپ کے ایمانوں کو محفوظ رکھنے۔ اپنی اولادوں کو آقا اسلام کی اولاد کے ساتھ محبت سکھائیں، ان کے واقعات پڑھائیں اور بتائیں اور سکھائیں، اور ان کی محبت ان کے سینوں کے اندر داخل کر دیں، داخل کر دیں۔ یہ آقا اسلام کی ذات مبارکہ کا ہم پر حق ہے جس میں قرآن نے بیان کیا کہ ہم تم تک جو دین پہنچا ہے، تم تک جو ایمان پہنچا ہے، تم آج مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہو، تم جو روزے رکھتے ہو، تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا اجر یہ ہے کہ آقا اسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ٹوٹ کر محبت اور مودت کی جائے۔ اب ایک آخری اعلان اور اس پر ہم آج کی اس نشست کو ختم کر رہے ہیں کہ یہ ایک کچھ عرصے سے ایک فضا چلی کہ یزید کو وہ اس پورے واقعہ سے لا تعلق ظاہر کیا جائے اور اس کو بے گناہ ثابت کیا جائے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ یزید کو امیر المؤمنین اور بعض روایات کے ساتھ اس کو جنتی اور مغفور اللہم ثابت کرنے کے چکروں میں تھے، اور کچھ نے پھر یہ کہا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہ یزید تو براہ راست اس قتل میں ملوث نہیں تھا، ہمیں تو کتابوں میں اس کا کوئی براہ راست حکم نہیں ملتا۔
تو اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہوا ہم پر وہ یہ کہ آج کے اس دور کے اندر مجدد وقت حضور سیدی شیخ الاسلام نے 650 صفحات کے اوپر اس موضوع کے اوپر ایک مدلل کتاب تصنیف فرمائی، جس کا عنوان ہے القول المتین فی امر یزید اللعین، کہ یزید پر لعنت اور اس پر کفر، یزید صرف لعنت کا حقدار نہیں ہے بلکہ اپنے اس عمل بد کی وجہ سے وہ کافر اور مرتد ہو کر مرا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر لفظ لعنت نہ کی جائے، لعنت دور کی بات ہے، وہ مرتد اور کافر ہو کر مرا۔ اس موضوع کے اوپر 650 صفحات کی کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، وہ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر وہ کتاب آپ کے ہاتھوں کے اندر ہوگی۔ کل صبح 24 نیوز کے اوپر صبح 7 بجے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب جو ایک پروگرام آپ جانتے ہیں وہ کر رہے ہیں نور سحر کے نام سے، اس پروگرام میں اس کتاب کے اوپر تفصیلاً گفتگو، حضور سیدی شیخ الاسلام کا انٹرویو کیا انہوں نے پورا، وہ کل صبح 7 بجے نشر ہوگا۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ضرور سنیں، آپ کے ذہنوں کے اندر جو سوال ہے وہ سوال انشاءاللہ آپ اس گفتگو کے نتیجے میں وہ الجھنیں دور ہو جائیں گی اس مسئلہ کے اوپر کہ یزید نے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یزید کافر تھا یا لعنتی تھا یا نہیں تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ صحیحہ پر رکھے، اگر اسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔